میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان کے مطابق تمام صوبوں کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ریاست نے صرف فوج ہی جنگ نہیں لڑ سکتی. اس میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی پولیس کے ذریعے اپنی فورس کے ذریعے دہشت گردی کو روکے اور اس میں اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. تو بیٹا چاہے وہ کے پی میں ہو، شہید ہو، وہ قوم کا بیٹا ہے. جو امام بارگاہ کی مسجد میں دھماکہ ہوا، پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ لیا، بڑی معصوم جانے گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نیشنل الیکشن پلان پر تمام صوبوں کو جو اس کا حصہ ہیں ان کے اوپر وہ عمل درآمد کریں. وفاق نے پوری ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں، بجائے کہ آپ اس کو پولیٹیسائز کریں، افغان طالبان کی حمایت کریں. تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ کون ہے. انہوں نے معصوم بچوں کی جان دی، عورتوں کی، مردوں کی جان دی، پاکستانیوں کی، لوگوں کو شہید کیا. تو دہشت گرد کسی کا دوست نہیں ہے، وہ گڈ بیڈ طالبان نہیں ہے، وہ پاکستان کا دوست ہے. تو جو پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان کا دشمن ہے، وہ ہم سب کا دشمن ہونا چاہیے. تو خدا را اس رٹ رٹائے فکروں سے باہر نکلے، قوم کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہوں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ کو لڑے، تاکہ دہشت گردی کو جو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. ہم نے اتنے بڑے دشمن بھارت کو زمین بوس کیا، اب یہ اس کی پراکسی ہے ساری. یہ پراکسی تھرو افغانستان پاکستان کی ٹیریٹری پر مختلف جگہوں پر حملہ آور ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ فضا میں تو ان کو ہرا نہیں سکتے، پانی میں ان کو ہرا نہیں سکتے. تو یہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کرتے ہیں جس میں معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے عزم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی عزم کرتے ہیں اور قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک آخری دہشت گرد دندنائے گا پاکستان میں، اس کے خاتمے تک انشاءاللہ تعالی. عابد بھائی، یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایگریسو سٹانس لیا جائے گا اور دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایز اے سیاستدان کہ کس لیول کی ایگریسونیس لانی چاہیے اپنے جو بھی ہمارا سٹانس؟ دیکھیں، ان کے جو سہولت کار تھے ان کو کے پی میں جا کے پکڑا. جن لوگوں نے بھی ان کو راستہ دیا، جو ان کو لائے یہاں پر، کس طرح وہ آئے، تو یہ کبھی ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز نے اور کے پی میں جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان کی مشترکہ کارروائیوں سے 2 دن کے اندر اندر ہم نے ان دہشت گردوں کو پکڑا، ان کے نیٹ ورک کو پکڑا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی جڑ تک جائیں گے. جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے گھر تک گھس کے ان کو ماریں. بہت شکریہ. سر، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، کیونکہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، تو اسی لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر منومن عمل کرنا چاہیے. آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو نیشنل ابھی جو اس کے مطابق جو چیک پوسٹیں بننی چاہیے، جو پولیس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، جو حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. حکومت کے چیف منسٹر کا یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر جائے، وہ صوبے کے لوگوں کو تحفظ مہیا کرے. تو دہشت گردوں کا نیٹ ورک جہاں سے پکڑا گیا ہے، تو یہ اگر بروقت طور پر وہاں کی جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، بر وقت یہ کارروائی کرتی تو شاید یہ نقصانات نہ ہوتے. تو جو دہشت گردی کی لہر ہے بلوچستان میں، پھر اس کے اوپر کے پی کے اندر ابھی جو وفاق کے اندر جو امام بارگاہ کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، تو یہ سارے تانے بانے ان لوگوں کے جو ان کے سپورٹر ہیں، جو سہولت کار ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں، جو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو آپ نے چیک پوسٹیں بنا کر جو آپ کو وسائل مہیا کیے گئے، وہ کدھر ہیں؟ وہ آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اتنے نازک حالات میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو ایک گھر نہیں ہے، ہزاروں گھر وہاں پہ اجڑے ہیں، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں وہاں پہ. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ قومی قیادت کے ساتھ ساتھ یہ صوبائی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امن و امان کے قائم کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے، نہ کہ کسی قیدی کے لیے وسائل کو خرچ کریں. سہولت جو آپ کی
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اختیار صوبوں کے پاس ہے. وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا وفاق کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت یونٹی کا ہے. اگر آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پر جائیں گے, نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے, اس کا نقصان قوم کو ہوگا, قوم کے بچوں کو ہوگا, قوم کے بہادر سپاہیوں کو ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو نیٹ ورک پکڑا ہے پاکستان میں, یہ نہیں کبھی ہوا کہ ایک دو دنوں میں نیٹ ورک بھی پکڑے گئے, ان کے سہولت کار بھی پکڑ لیے. تو انشاءاللہ تعالی اب ان کرداروں کے خاتمے کے لیے جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, جنہوں نے ان کو راستہ دیا ہے, وہ سب انشاءاللہ گرفتار. سر ایوان کے اندر دیکھا ہم نے امام بارگاہ میں اس کے شہداء کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی اعلان پیکج نہیں. بالکل, وہ اس کا جو ابھی تخمینہ لگائیں گے, حکومت اس کی اسسمنٹ کر رہی ہے کہ تمام شہداء کی, زخمیوں کی, تو اس کے مطابق ہی وہ پیکج کا لانا. سر ایوان کے اندر آپ نے تقریر کی, اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے بڑا سخت رد عمل دیا گیا اس کے اوپر, تو کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ ان کے سہولت کار بنتے ہوئے دکھائی دیتے میں ہیں. نے تو ان سے یہی پوچھا نا کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو آپ نے چیک پوسٹیں قائم کرنی تھی, جو آپ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے تھے, اس پر جواب دینے کی بجائے الجھیں گے. وہ تو الجھاؤ پیدا کرنی ہے. جیسے وہ دہشت گردی کا واقعہ پہ تو ان کے لیے مذاق ہے. وہ تو اپنے اسیران کی, جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا, جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی, جنہوں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا, وہ ان کی تصویریں چسپاں کرتے تھے. ان کی کوئی سیریسنس نہیں ہے. تو لہذا پاکستان کی حکومت, ہماری آرم فورسز انشاءاللہ اس پر متحد ہیں کہ آخری دہشت گرد کے ٹھکانے کو تباہ کرنے تک ہم سانس نہیں لیں. سر وہ